فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والذین یتوفون منکم، فرمایا تمہارے اندر جس کی وفات ہو جائے آدمی کی، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اس کی بیوی موجود ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، تو فرمایا اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ نہیں بتا عدت وفات، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ 4 مہینے 10 دن، اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہو تو چاند کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن کریں گے، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا شوہر کا تو 130 دن شمسی حساب سے پورے کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 مہینے۔ ہاں اب اگر عورت حاملہ ہے، کیا ہے؟ حاملہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ 4 مہینے 10 دن نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ عدت جو ہوگی وضع حمل ہوگی، وضع حمل ہوگی، یعنی بچہ جب پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، بھلے کل پیدا ہو جائے گا۔ شوہر کا انتقال ہوا، داسمن چل رہا تھا اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ عدت ختم۔ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اربعۃ اشہر و عشرہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سنیے گا واقعہ بہت اچھا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ زمانے کے اعتبار سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، وقت پورا کرنے دن پورا کر لیں ہوتے ہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کر لیں، یعنی دوسرا نکاح کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ہمارے اس زمانے کے اندر بیواؤں کی شادی کرنا اور نکاح ہونا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، کہ بیوہ کا نکاح کرنا بہت عیب والی چیز سمجھی جاتی ہے۔ کس طریقے سے؟ ارے بیوہ نے نکاح کر لیا، کیسے کر لیا؟ حالانکہ عزیز ساتھیوں، بیوہ اگر نکاح کر لے 4 مہینے 10 دن آج پورے ہو گئے، کل بھی وہ نکاح کر لے تو بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اس چیز کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے آئے گا اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ بالمعروف، اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کر رہی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب گزارنے کے بعد واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم، فرمایا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے فیما عرضتم من خطبۃ النساء، کہ تم اس عورت کو نکاح کا خطبہ بھیج دو، او اکنتم فی انفسکم اشارتن، کیسے؟ اشارتن فی انفسکم، یا اپنے دل میں۔ اب سمجھیے اس بات کو، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ عورت موجود ہے، اب اس عورت کے پاس اشارتاً عدت کے اندر، اس کے اندر عدت کے اندر اشارتاً پیغام بھیجا۔ ہمارے گھر کی عورتیں باتیں کر رہی ہیں، کچھ اشارہ ان کو لگا کہ ہاں نکاح کرنا چاہتی ہیں، شاید ان کے گھر میں نکاح کی بات چل رہی ہے۔ عدت کے اندر اشارتاً، صراحتاً نہیں، جب تک عدت میں ہے عورت صراحتاً پیغام نہیں بھیجا جائے گا 4 مہینے 10 دن تک۔ فی انفسکم، یا اپنے دل میں ارادہ کر لو کہ یار اس کا نکاح کریں، اس کا نکاح کریں، لیکن جب عدت گزر جائے تو صراحتاً جا کے باقاعدہ بھی پیغام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو عورت عدت میں نکاح کر لے، کیا کر لے؟ اس کا نکاح باطل ہے، عدت میں نکاح قائم نہیں ہوتا۔ عدت کے اندر اگر نکاح کر لیا، عدت کیا ہے؟ کوئی سی بھی عدت، عدت گزرنے، عدت طلاق ہو، عدت وفات ہو، اگر وہ نکاح کرے گی تو نکاح عدت کے اندر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اپنے دل میں ارادہ کر لو، یا اشارتاً اس عورت کے سامنے نکاح کا پیغام رکھ دو، اس کے گھر والوں کے سامنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واضح طور پہ نہیں کیا جائے گا جب تک وہ عدت میں ہے، عدت گزرنے کے بعد واضح طور پہ ہی پیغام نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اب اس کا آپ سبق دیکھیں، کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے اوپر ایک بڑا اچھا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحابزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ہمارے اس زمانے کے اندر جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوئے، قرآن و حدیث سے دور ہوئے، عزیز ساتھی اتنی ہی الجھنوں میں الجھ گئے، اتنی ہی دشواریاں اور اتنی ہی پیچیدگیاں، اتنی ہی پریشانیاں آپ نے اپنے لیے پیدا کر لی، اب اس سے نکلنا مشکل ہو گیا، بعض گھروں میں تو ناممکن ہو گیا۔ آپ اس زمانے میں جا کے گئے ہیں کسی لڑکی والے سے کہ اپنا پیغام فلاں لڑکے سے دے دو، وہ کیا ہم تو لڑکی والے، ہم کیسے؟ ان کو آنا چاہیے، ہم کیسے جائیں؟ ارے ہم کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سمجھدار کہ یا پھر وہ شریعت صحیح نہیں سمجھے تھے، ہم صحیح سمجھیں؟ اعوذ باللہ۔ اس زمانے کے اندر آپ کو وہ لڑکی والا پیغام دینے میں شرطوں کے ماحول بنا دیا،
ماحول جیسا بنا دیا ویسا بن گیا. ہاں جی سر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب بیٹی بیوہ ہوئی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغام نکاح لے کے پہنچتے ہیں. حضرت عمر خود اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام عدت گزرنے کے بعد پہنچتے ہیں حضرت عثمان کے پاس. کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ حضرت عثمان. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز ملنا تھا کہ وہ امہات المومنین بننا تھا, تمام مسلمانوں کی ماں بننا تھا. اب اللہ کے نبی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی کی وجہ دریافت کی گئی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاموشی کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ کے پاس بھی پیغام آیا تھا, آپ دونوں کیوں خاموش رہے؟ فرمایا کہ ہم ایک مجلس میں موجود تھے, وہاں اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں حفصہ سے نکاح کر لوں. جب اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کر لی تو ہم کیسے آگے تھے؟ وہاں تو ایک ایک ادا پہ قربان ہونے والے تھے. ہماری طرح تھوڑی تھی کہ صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے یا نہیں, یہ پسند ہوئے ہم. جبکہ یاد رکھیے گا صرف قبر میں ایک سنت جائے گی, صرف ایک سنت کچھ نہیں جائے گی. تو قبر کے اندر جو سنت ساتھ جائے گی وہ کیا ہے؟ داڑھی. یہ بات میں سب نہیں رہ جائے گا, کپڑوں کے اوپر نیچے نہیں دیکھا جائے گا, وہاں تو پورا اوپر سے نیچے تک پہنا ہوا ہوگا. تو اب انہوں نے فرمایا دونوں حضرات نے کہ حضرت اللہ کے نبی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی, اس لیے ہم خاموش رہے. ہم سمجھ گئے کچھ نہ اللہ کے نبی, لہٰذا اللہ کے نبی کا نکاح ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. تو یہ عزیز ساتھیوں یہ شریعت ہے جس نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر لی, ہم نے اپنے لیے دشواریاں پیدا کر لی اور الجھتے گئے اور الجھ رہے, اور اللہ جانے کی سلسلہ کہاں تک چلے گا. لوگ بے عزت رسوا کرنے لگیں گے. خدا بڑھاتے کیسے بے غیرت ہو جاتی ہے, پیغام کو جاؤ کہتے نہیں کہتے اللہ حفاظ. تو أَوَأَقْنَطْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے, علم اللہ انکم ستذکرونہن کہ تم جا کے جو فی انفسکم آیا تھا نا, اپنے دل میں ارادہ کر لو, ستذکرونہن کہ تم جا کے جو ارادہ کیا ہے اس کا ذکر بھی کر لو گے. اللہ جانتا ہے اس بات, لہٰذا ابھی ذکر مت کرو, عدت گزر جاؤ. وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا. فرمایا لیکن خاموشی سے اس کے پاس جا کے, لڑکی کے پاس جا کے یا اس کے گھر والوں کے پاس جا کے, اور تم کہہ دیا گیا نا اشاراتن, تو سرًا ایسا نہیں ہو کہ خاموشی کے ساتھ جا کے عدت کے اندر عہد و پیمان کر لو. وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ صرف اشاراتن دینا ہے. اشاراتن کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی سے جا کے تُوَعِدُوهُنَّ کہ تم عہد و پیمان کر لو, وعدہ کر لو نکاح کا اس عورت سے. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ہاں سوائے یہ کہ عدت گزرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کے پاس جا کے واضح طور پہ بات رکھو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور فرمایا کہ تم نکاح کا ارادہ مت کرو, نکاح مت کرو حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, یہاں تک کہ عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے, پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. اور جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ جانتا ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے, کتنی بڑی مشین بن جائے. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے پھروں کو جاننے والا ہے. فَاحْذَرُوا. تو فرمایا یہ جو جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہے, فَاحْذَرُوا, اس سے روکے رہو. فَاحْذَرُوا, اس چیز کے بارے میں منع کیا, فَاحْذَرُوا, اس سے بچو, ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان لو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے, حلیم ہے, بردبار ہے, کہ بندوں کے گناہوں کے باوجود ان کو سزا نہیں دیتا. اللہ